کورونا وائرس نے جہاں دنیا کی معیشت کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، وہیں ہر قوم، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد کے رہن سہن، ان کے تقریبات منعقد کرنے کے طور طریقوں اور ساتھ ہی ساتھ تہوار منانے کے انداز کو بھی تبدیل کر دیا ہے۔ آج عید الفطر ہے۔ میری اور میری ٹیم اور بول میڈیا گروپ کی جانب سے اہل اسلام کو میں عید کی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی۔ اچھا ناظرین، آج جو عید ہم منا رہے ہیں وہ بہت مختلف ہے۔ مسلمان رمضان المبارک کا پورا مہینہ خواہشات کی قربانی اور ہر طرح کی عبادات کی کثرت سے گزارتے ہیں، اور اس مہینے کے خاتمے پر ایمانی اور روحانی برکتوں اور عنایتوں کے منتظر بھی ہوتے ہیں۔ اسی لیے عید الفطر امت مسلمہ کے لیے مسرت کا، خوشی کا تہوار ہوتا ہے۔ عید الفطر کی سب سے خاص بات آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ یہ عمومی خوشی کا دن ہے، اس لیے کہ اس مہینے میں صدقہ بھی ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور صاحب حیثیت افراد پر واجب کیا گیا ہے کہ وہ گھر کے ہر فرد کی جانب سے فطرانہ ادا کریں، غریبوں، محتاجوں، ضرورت مندوں کو دیں، تاکہ وہ لوگ بھی عید کی خوشیوں کا حصہ بن سکیں، وہ لوگ بھی اپنے لیے نئے کپڑے بنا سکیں، اچھا کھانا کھا سکیں، اور عید کی خوشی میں وہ بھی برابر کے شریک ہو سکیں۔ گو اس طرح کا عید کا دن ہمارے معاشرے کے لیے عمومی طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ خوشی کا دن بن جاتا ہے، جب ہمیں لگتا ہے کہ ہم بھی خوش ہیں اور ہمارے ساتھ وہ لوگ بھی خوش ہیں جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے، اور ہم نے اپنے بجٹ میں سے ان کا بھی ایک حصہ نکالا۔ ہمارے ضمیر مطمئن ہوتا ہے، ہمیں سکون ملتا ہے۔ اور عید الفطر تو ویسے بھی غریبوں سے ہمدردی اور دوستوں سے محبت کا پیغام دیتی ہے، حسن سلوک، رواداری کو عام کرتی ہے۔ عید مناتے وقت ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے اظہار کریں گے، غریبوں کے دکھ درد کو محسوس کریں گے۔ خوشی کے اس مبارک دن میں اللہ کے نزدیک اس خوشی کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، ایسی خوشی کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی جس میں ضرورت مندوں، بے کسوں اور مظلوموں کو بھلا دیا جائے اور ان کو اپنی خوشی میں شامل نہ کیا جائے۔ اور یہ عید تو ویسے بھی مختلف ہے۔ اس عید پر ہماری ذمہ داری پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی، اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اس عید میں ایسے افراد کی تعداد میں مزید اضافہ ہو چکا ہے جن کے پاس اس خوشی کے دن بھی خوش ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے، جو اس ڈر سے گھر نہیں جا رہے کہ ان کے بچے ان سے نئے کپڑوں کا سوال کریں گے، عیدی کا تقاضا کریں گے، جو کسی معجزے کے بھی منتظر ہیں۔ کورونا کی وجہ سے پوری دنیا کی معاشی حالت خراب تر ہوتی جا رہی ہے، اور اس کا اثر پاکستان پر بھی پڑا ہے۔ یہاں بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے کئی ہزار افراد بے روزگار ہو چکے ہیں، دہاڑی دار طبقہ فاقوں پر آ چکا ہے، وہاں پہ کھانا بھی نہیں بن رہا، ان کو روٹی بھی نہیں مل رہی، ان کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے ہیں۔ اور جو غربت ہے وہ مڈل کلاس افراد کے گھر کا دروازہ بھی کھٹکھٹا رہی ہے۔ وہ لوگ جو پہلے روٹی کھا لیتے تھے، آج ان لوگوں کو بھی اس بات کی فکر کھائی چلی جا رہی کہ اب کیا ہوگا۔ اور اصل خوشی کیا ہے؟ اصل خوشی تو ویسے بھی خلق خدا کی خدمت میں چھپی ہے۔ اللہ سے قریب ہونے کا اس سے بہتر موقع کہاں ملے گا؟ اللہ کو راضی کرنے کا اس سے سنہری موقع اور کوئی نہیں ہے، جب آپ اللہ کی مراد رحم دلی سے پیش آئیں۔ آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں۔ ایک ریاست کے بادشاہ نے یہ اعلان کروا دیا کہ کل صبح جب میرے محل کا مرکزی دروازہ کھولا جائے گا، تب جس شخص نے بھی محل میں جس چیز کو ہاتھ لگا دیا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ اس اعلان کو سن کر سب لوگ آپس میں بات چیت کرنے لگے کہ میں تو سب سے قیمتی چیز کو ہاتھ لگاؤں گا۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ میں تو سونے کو ہاتھ لگاؤں گا، کچھ کہنے لگے کہ میں چاندی کو، تو کچھ لوگ قیمتی زیورات کو، کچھ لوگ گھوڑوں کو، تو کچھ لوگ ہاتھی، کچھ لوگ کہنے لگے جی ہم دودھ دینے والی گائے کو ہاتھ لگانے کی بات کریں ہیں اور ہم انہی کو ہاتھ لگائیں گے، جو ہمیں پسند ہوگا ہم اس چیز کو ہاتھ لگائیں گے۔ اچھا جی، جب صبح محل کا مرکزی دروازہ کھلا اور سب لوگ اپنی اپنی من پسند چیزوں کے لیے دوڑے، جس کو جو پسند تھا وہ اس کو ہاتھ لگانے کے لیے دوڑا، سب کو اس بات کی جلدی تھی کہ پہلے میں اپنی من پسند چیزوں کو ہاتھ لگا دوں تاکہ وہ چیز ہمیشہ کے لیے میری ہو جائے۔ بادشاہ اپنی جگہ پر بیٹھا سب کو دیکھ رہا تھا، اور اپنے آس پاس جو ایک بھاگ دوڑ چل رہی تھی، بھاگ دوڑ، اس کو دیکھ کر مسکرا بھی رہا تھا کہ یہ چل کیا رہا ہے۔ اسی وقت اس بھیڑ میں سے ایک شخص بادشاہ کی طرف بڑھنے لگا، اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا بادشاہ کے پاس پہنچ کر اس نے بادشاہ کو چھو لیا۔ بادشاہ کو ہاتھ لگاتے ہی بادشاہ اس کا ہو گیا، اور بادشاہ کی ہر چیز بھی اسی کی ہو۔ بس اتنی سی بات، یہ کائنات، یہ دنیا اور اس میں موجود ہر چیز کا خالق، ہر شے کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم دنیا میں موجود جتنی بھی چیزیں ہیں، کتنی بھی قیمتی چیزیں ہیں، ان کے حصول کے لیے دن رات ایک کرتے ہیں، ایسا ہی ہے، لیکن ہم ان کو بنانے والے کی طرف رجوع نہیں کرتے۔
ہم خالق کی قربت حاصل کرنے کا راستہ نہیں ڈھونڈتے ہیں کہ کس طرح ہم خالق کے کائنات کے قریب ہو سکتے ہیں، اس کی محبت کو پا سکتے ہیں، بلکہ اس کی تخلیق کی ہوئی چیزوں میں محو ہو جاتے ہیں، کھو جاتے ہیں۔ ایک بار خالق کو راضی کر لو، یقین جانو، میں یقین سے کہتی ہوں، سب تمہارا ہے، سب تمہارا ہے، جو مانگو گے وہ تمہارا ہے۔ اور خالق کو راضی کرنے کے لیے، مالک کے کائنات کو راضی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی مخلوق کی خدمت کی جائے۔ اللہ کو بندہ بہت پسند ہوتا ہے جو اللہ کی مخلوق سے پیار کرتا ہے، اس کی مخلوق پر رحم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہے، وہ رحیم ہے، لیکن وہ اپنی مخلوق کے ساتھ کی گئی حق تلفی، زیادتی معاف نہیں کرے گا۔ آج ہم اپنے آس پاس اگر دیکھیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہماری خواہشات کا سلسلہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، بلکہ بہت سارے افراد ایسے ہیں جو اپنی ضروریات مشکل سے پوری کرتے ہیں۔ ضروریات، جو بنیادی ضروریات ہیں، وہ بھی ان کی پوری نہیں ہو رہی ہوتی۔ جہاں اس کورونا نے کتنی ہی زندگیاں چھین لی، وہیں اس کی وجہ سے کیے گئے لاک ڈاؤن نے کئی ہزار افراد کے روزگار بھی چھین لیے۔ فاقے کرنا معمول بن گیا۔ کسی نے اپنے بھوک سے تنگ بچے کو پھانسی دے دی، تو کسی نے اپنے بچوں کو پانی سے افطار کرتا دیکھ کر خود کو آگ لگا لی۔ کیا کیفیت ہوگی ایسے لوگوں کی، ذرا سوچیے۔ وہ جن کے آخری لمحات تھے جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوگا، کیا کیفیت ہوگی۔ آج کی اس عید میں ایسے افراد کو یاد رکھیں، جتنوں کو یاد رکھ سکتے ہیں یاد رکھیں، جو محنت مزدوری کر کے کھاتے ہیں، بھیک نہیں مانگتے، لیکن آج وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ چونکہ وہ بھیک نہیں مانگتے، محنت مزدوری کرتے ہیں، ان کی انا ہے، تو وہ آج بھی آپ سے مانگیں گے نہیں، تو ان کے بن مانگے ان کو دے دیں۔ آج وہ ہم سے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم ان کی آنکھیں پڑھ کر ان کی مجبوری، ان کی پریشانی سمجھ جائیں گے، ان کو مانگنا نہ پڑے۔ آج کی عید دیکھ کر یقین جانیے مجھے پاکستان کی پہلی عید بھی یاد آ رہی ہے، جو ہم نے پڑھا کتابوں میں۔ جب ہم ہسٹری کو پڑھتے ہیں، 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا تھا، اور 29 اگست 1947 کو عید الفطر تھی، مگر پاکستانیوں نے عید رنج میں گزاری تھی۔ اس موقع پر قائد اعظم نے مسلمانوں کو آزاد وطن کی مبارکباد دی، اور عید کے خصوصی پیغام نے انہیں صبر و تحمل کے ساتھ آگے بڑھنے کی ہدایت بھی کی تھی۔ اس عید پر ہمیں سب سے پہلے، یہ جو عید ہے اس پر ہمیں سب سے پہلے اپنے معاشرے میں موجود ہر اس فرد کو دیکھنا ہے جو ہماری مدد کا منتظر ہے۔ آج ہمیں معاشرے میں موجود اس طبقے کو دیکھنا ہے۔ کس طبقے کو؟ دیکھیں ذرا، کلپ چلائے گا ٹیم۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کورونا آنے کے بعد سے بے آسرا ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، یہ ہم میں سے ہیں، لیکن بدقسمتی اس بات کی ہے کہ معاشرے کے ایسے افراد اکثر نظر انداز کر دیے جاتے ہیں۔ اور آج بھی امت مسلمہ کی ایک اچھی خاصی تعداد مختلف ممالک میں کچرے سے کھانے کے چند لقمے چن رہی ہے۔ کچرے سے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے رزق کے لقمے نہ ملنے کے باعث ایڑیاں رگڑ کر مر رہے ہیں۔ ہمارے اپنے معاشرے میں بیوائیں، یتیم جو بے سہارا ہیں، جن کے پاس سوائے اللہ تعالیٰ کے نام کے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عید قریب ہے، ایک دن کا فاصلہ ہے، پر یتیم کے گھر میں کھانے کے لالے پڑے۔ بیوائیں اپنی بے بسی کی مار جھیل رہی ہیں، پر ان کی مدد کرنے والا کوئی موجود ہی نہیں۔ ان کی آنکھوں سے بہتے آنسو ان کا درد بیان کرنے کو کافی ہے میرے خیال سے۔ کیوں جاتے ہیں ہم، کیوں نہیں دیکھ پاتے ہم، اپنی آنکھوں پہ پٹی کیوں باندھ لیتے ہیں؟ ایسے بھی یتیموں کی تعداد کوئی کم نہیں ہے۔ دنیا کے تقریباً نصف مزدوروں کا روزگار ہم دیکھتے ہیں کہ آلموسٹ خطرے میں پڑ چکے ہیں۔ جرمنی میں بے روزگاری میں آپ کو پتہ ہے نمایاں اضافہ ہوا ہے، اور لاکھوں افراد جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی جابز یا پھر مختصر وقت کے لیے مجبور ہو چکے ہیں، اکتفا کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ اور جو بین الاقوامی لیبر آرگنائزیشن ہے، آپ کو پتہ ہے اس کے مطابق دنیا بھر میں تقریباً 3.3 بلین کارکن ہیں، ان میں سے تقریباً ہر دوسرے فرد کی معاشی بقا کو کورونا کی وبا سے سنگین خطرات لاحق ہیں۔ جنیوا کی اگر بات کروں تو وہاں بھی 2 ارب افراد میں سے 1.6% افراد جو بے قاعدگی سے کام کرتے ہیں، یعنی ملازمت کے معاہدوں کے بغیر اور نہایت تنگ دستی میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور خاص طور پہ متاثر ہوئے ہیں لاکھوں مزدوروں کے لیے جو بے روزگار یا